بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھر جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور ادھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی۔ حالانکہ اگر اسی شخص سے کہا جائے کہ چلو بھائی فلاں جگہ دعوت میں چلنا ہے تو اسی وقت 5 منٹ میں نہا دھو کر تیار ہو کر آئے گا دعوت میں جانے کے لیے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے یا باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، اور اس طرح مرنے کے بعد ماں باپ کا جو سب سے پہلا حق ہے یعنی جنازے کی نماز پڑھنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، وہ اسی کو نہیں ادا کر پاتے۔ مرنے کے بعد ماں باپ کا جو سب سے پہلا حق ہے اسی کو نہیں ادا کر پاتے، اسی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کے جنازے کی کوئی سی بھی دعا یاد نہ ہو وہ بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز میں صرف 2 فرض ہیں، ایک تو ہے کھڑا ہونا یعنی کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا، اور دوسرے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے، اس کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو یہ بھی اللہ اکبر کہتا رہے، اس طرح اس کی جنازے کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ سنت کے خلاف ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کے جنازے کی کوئی سی بھی دعا یاد نہ ہو اس کو بھی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر جنازے کی دعائیں یاد ہے تو پھر سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اور سنت کے مطابق جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت باندھ لے، سب سے پہلے تو نیت کر لے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک درود تو وہ ہے جو مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ درود پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل اس درود شریف کو پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اسی درود شریف کو پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے جنازے کی نماز میں بھی اسی درود کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہمیں دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو دعا بھی پڑھی ہے یہ بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے ہے، لیکن اگر نابالغ ہو یعنی نابالغ بچہ ہو یا نابالغ بچی ہو پھر یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھی جائے گی۔ چنانچہ نابالغ بچے کے لیے اگر نابالغ بچہ ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ بچی ہے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیں گے اور جنازے کی نماز پوری ہو جائے گی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنازے کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جنازے کی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دیکھو جنازے کی نماز کا جس طرح میت کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صرف چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو اور صرف جنازے کی نماز پڑھے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کی نماز بھی پڑھے اس کے بعد دفن میں بھی شریک ہو اسے 2 قرات ثواب ملتے ہیں۔ معلوم کیا گیا یا رسول اللہ 2 قرات کا کیا مطلب ہے، 2 قرات کی کیا مقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف جنازے کی نماز پڑھتا ہے اسے 1 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ 1 بڑے پہاڑ کے ثواب کو گنوا رہے ہیں۔ تو ہمیں اتنے بڑے ثواب کو نہیں گنوانا چاہیے۔ جہاں ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے 10-15 منٹ اور صحیح، تو ہمیں دفن میں بھی شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صرف جنازے کی نماز پڑھیں گے تو 1 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے اس کے بعد دفن میں بھی شریک رہیں گے تو اس طرح 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں جنازے کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں میت کا بھی فائدہ ہے اور اپنا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔